نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت خود پسند یہودی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہیں مورد عتاب ٹھہراتے ہیں۔ جب ان سے قرآن اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا، وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن مجید تو حق پر مبنی ہے، مصدقا لما معہم، انہیں کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ فرماتے یہ لوگ تو وہ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ پس آپ سے انکار کا مطلب تورات اور انجیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرف حجت قائم کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کے دوسرے حصے میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایسا گروہ ہے جو حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، قل اے نبی معظم فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان سے پوچھو پھر تم نے انبیاء کرام کا قتل کیوں کیا تھا؟ اس سے پہلے کیوں قتل کر چکے تھے تم؟ ان کنتم مومن، اگر تم ایمان لانے والے تھے، اگر تم ایماندار تھے، اگر تم سچے پکے ایماندار تھے، کیونکہ انہوں نے خود کہا قالوا نؤمن بما انزل علینا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ
تو کہتے نہیں، ہم ایمان جو ہم پر نازل کی گئی تھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی معظم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو پھر انبیاء جو تمہاری شریعت کے تسلسل کے لیے کوئی نئی کتاب نہیں لے کے آئے تھے، تورات کا وہ تسلسل تھا، اللہ نے تورات بھیجنے کے بعد کئی انبیاء بھیجے اور اسی شریعت کی آبیاری کرنے کے لیے۔ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ کوئی نئی شریعت تو نہیں لے کے آئے تھے، تم نے پھر انہیں کیوں قتل کیا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم پر جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر ایمان لانا اسی کا کافی ہے، اگر کافی تھا تو انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو تمہاری کتاب کے انبیاء تھے، تمہاری شریعت کو بتانے والے تھے، وہ کوئی نئی کتاب تو نہیں لے کے آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ پھر ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور البتہ تحقیق جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کے آئے تھے تو تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، بطور بددعا کے معجزے ظاہر ہوئے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا، یہ سب تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ تمام چیز دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، تمہیں پتا تھا حق کا، ثم اتخذتم العجل من بعده، تم اپنی شریعت پر کہاں چلے ہو؟ تم نے تو بچڑے کو معبود بھی بنایا تھا۔ یہ کیسا تمہارا دعویٰ ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت سورہ اعراف آیت نمبر 148 میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلُوِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، اللہ نے قوم موسیٰ کو اس کے بعد جب انہوں نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا جس کا جسم تھا اور اس کی آوازیں تھی اس کو معبود بنا لیا تھا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا؟ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کوئی راستہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اتخذوه وكانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا تھا اور اس بات میں وہ ظالم تھے۔ اب اللہ رب العزت ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 میں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب انہیں ہوش آیا، جب انہوں نے ہوش کے ناخن لیے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہی گمراہ ہے، انہوں نے گمراہی کر دی، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر، ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم ضرور، البتہ ضرور بضرور ہم گھاٹا پانے والے نہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے خود پسند یہودی قوم کا حال اور انہیں مورد عتاب ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے مطابق، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق، احادیث نبویہ کے مطابق، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، ہم اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے، جب تک ہماری دنیا بھی برباد ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب